وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس بات کا بھی تعین کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص لڑائی کرتا ہے، جو شخص مخالفت کرتا ہے، کس کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین، جبکہ اس کو حق بات کا پتہ چل گیا، واضح ہو گیا حق یہ ہے، تبین، ایک چیز واضح ہو گئی، پتہ چل گیا، پھر بھی وہ ہٹ درمی، وہ کیوں ہے؟ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، بڑی وجوہات۔ ایک تو جہالت کی بنیاد ہے، بھئی میں تو وہی کام کروں گا جو میرے آباء و اجداد کر رہے ہیں، یہی کہتے تھے نا مکے والے، ہم جس طرح اپنے آباء و اجداد کو دیکھ رہے ہیں ہم تو وہی کام کریں گے۔ اور دوسرا، یسرب والے جو کام کرتے تھے ان کو پتا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا، یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور یہ اوصاف، یہ خوبیاں، یہ وصف ہوں گے، پہچان بھی لیا، پھر بھی ہٹ درمی اور بیجا اپنا عقل و شعور کو استعمال کرنا اور ایسی کیوریز اور ایسے سوالات اٹھانا کہ جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ہی مخالفت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے نا قرآن کا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یہ بڑا خوبصورت ہے، سارا قرآن بڑا خوبصورت ہے، اس میں بڑا ایک خوبصورت بات علماء نے کہی ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم پھیر دیتے ہیں جس طرف کو بندہ جاتا ہے، ہم اس کو جانے دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں بہت کچھ لکھا گیا، ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، مثلا وہ اللہ کی بجائے کسی درخت کے سامنے، کسی دیوار سے، کسی شجر سے، کسی حجر سے، پانی سے، آگ سے وہ سوال کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رب کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے رب ہی ہیں، رب نے تو دینا ہی دینا ہے، رب نے تو جانوروں کو دینا ہے، چوپایوں کو، درند چرند سب کو دینا ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، سب کو دینا ہے، ملے گا ضرور، لیکن اس کے غلط تخیل کی وجہ سے، اس کی غلط نظری کی وجہ سے اس کی تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی۔ دینا رب نہیں ہے، دینا رب نے ہے، کوئی اور نہیں دے رہا، لیکن اس کا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ میں نے فلاں بابا جی سے لیا ہے، میں نے فلاں درخت، اس درخت کی ٹہنی میں جب توڑ کے گھر لایا تو میرے گھر میں اتنی برکت ہوگی کہ میرا گھر جناب خوبیوں سے بھر گیا، اس نظری کی وجہ سے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے کہا جاتا جا، ابھی تو چلتا جا، پھر کیا ہوگا؟ نُصْلِهِ جہنم، اس غلط راستے پہ وسائل مل گئے، آسانیاں اس کو مل گئیں، سہولتیں مل گئیں، لیکن راستہ غلط تھا، اس غلط راستے پہ چلتا چلتا وہ جہنم تک پہنچ گیا۔ وہ صراط مستقیم جو صاف نظریے سے، صاف دماغ سے، صاف دل سے ملتا ہے، اس صراط مستقیم سے وہ محروم ہو گیا۔ اور فرمایا وساءت مصیرا، جہنم جو ہے نا بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تم جنت کو سن کر
نظر انداز کر دیتے ہو, جہنم کو سن کے بھول جاتے ہو. نہیں, ذہن میں رکھو اللہ نے انعام رکھا ہے کتنا بڑا ہے, سزا رکھی ہے وہ کتنی بڑی ہے. فرمایا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. پھر یہ جگہ فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب لوگ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. سوچ ہی ٹیڑھی ہے, جب بھی بات کرنی ٹیڑھی بات کرنی ہے, کبھی خیر کی بات نہیں کرنی. گھر میں موجود ہو, مجلس میں موجود ہو, بازار میں, منڈی میں, کسی اجتماع میں, مجلس میں, دوستوں میں, کہیں بھی ہو, وہ پنجابی میں کہتے ہیں جدو بولنا ہے وکھی پر نہیں بولنا ہے, وہ وکھیوں بولنا ٹیڑھی بات کرنی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پھر ٹیڑھے لوگوں کو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تم اب میری مخلوق کے ساتھ ٹیڑھی باتیں کرتے ہو, جاؤ پھر تمہاری بھی کوئی خیر نہیں, تم بھی پھر اسی کا انجام بھگتو گے. دوسری جگہ میں فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو سرکش لوگ ہیں, بد فطرت لوگ ہیں, وہ جو بدخواہ لوگ ہیں, پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی حالت میں, اسی پھر حالت میں پھر وہ سرکشی میں, اسی ٹیڑھے پن میں, اسی بدخواہی میں وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں. جب زندگی گزر گئی تو پھر انجام بھی تو ویسے ہی ہونا. اور ایک جگہ پہ سورہ صافات میں فرمایا, اللہ فرمائیں گے احشروا الذین ظلموا وازواجہم. ان ظالموں کو اکٹھا کرو. احشروا الذین ظلموا, ان ظالموں کو اکٹھا کرو. وازواجہم, ازواج سے مراد ہوتا ہے نا بیویاں, یا مراد ان کے ساتھی. یہ جو خرابیاں کرنے والے, یہ جو بدخواہی کرنے والے, یہ جو لوگوں کا بیڑا غرق کرنے والے, ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے نا جو ان کا ساتھ دیتے تھے, کہ ہوتا شاوا کول وٹ ایویں شاوا بڑی چنگی گل کی تھی, اس نے بیڑا غرق کر دی ہے. اور ساتھ والا کہتا ماشاءاللہ کیا بات کی ہے, بڑی خوبصورت بات کرتی ہے. یہ قرآن ہے. 1400 سال پہلے بھی حق تھا, آج بھی حق ہے. اس وقت بھی رہنمائی, آج بھی رہنمائی. یقین مانے قرآن کریم ایسا ہے, اللہ بندہ اگر رہنمائی رب سے کچھ پوچھنا چاہے نا, بلکہ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا, کسی دانشور نے, اچھے بندے نے کہا ہے, حضرت علی کے ساتھ انہوں نے کہا, حضرت علی کا قول ہے, یقیناً ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی بات سننی ہوتی ہے نا تو قرآن پڑھتا ہوں, اور جب میں نے رب سے بات کرنی ہوتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی باتیں سنوں, بھائی قرآن پڑھو نا, اللہ کی باتیں ہیں. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں, نماز پڑھو. الحمدللہ رب العالمین. جب جملہ کہا اللہ, زمین پر پھٹے کپڑے, بری حالت ہے, تھکا مندہ سفر کا, جملہ منہ سے نکلا ہے. دنیا کہتی ہے کیسا یہ درویش فقیر آدمی ہے, ایم مسیطر سا, مولوی سا. اس کے منہ سے جملہ نکلا, وہ عرش بری پہ رب کہتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. گفتگو شروع ہوگی, مناجات شروع ہو. ہم اور اس طرف نکل گئے, ہم کہتے ہیں چلو سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھو تو گزارا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے بھائی, پڑھو سورہ فاتحہ, رب سے باتیں کرو. سورہ فاتحہ پڑھو, نماز میں رب سے باتیں کرو, اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم, ان ظالموں کو اکٹھا کرو. کھلا رہنے دو یار. ان ظالموں کو اکٹھا کرو, ان کے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے, ان کے معاونین کو, ان کو جو اعلیٰ شعری دینے والے, سب کو اکٹھا کرو.
اور پھر ایک جگہ یوں بھی فرمایا ورا المجرمون النار فظنوا ان مواقعها ولم یجدوا عنها مصرفا، ان مجرموں نے جب آگ اور جہنم دیکھ لی اب یقین ہو گیا ان کو، اب یہاں سے ہمیں کوئی چھڑوانے والا نہیں ہے، یہاں ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ دیکھ رہے ہیں تب تو دیکھنا ہے، اب بھی یقین کے ساتھ قرآن پڑھا جائے کہ قرآن نے جو فرما دیا حق ہے، قرآن نے کہا جنت ہے تو ہے، قرآن نے کہا جہنم ہے تو ہے۔ لیکن میرے ملک کی بدقسمتی یہ ہے، میرے ملک کے اداروں میں طلبہ میں یہ بات آج الحاد کی بات عام ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، رب کون ہے، رسول کون ہے، فرشتے کیا ہوتے ہیں، قبر کیا ہے، عذاب کیا، یہ ساری ایسی باتیں ہیں۔ اللہ 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 اکبر۔ پھر بہت ساری باتیں، یہ منافقانہ روش، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، تو فائنلی اللہ نے یہ فرما دیا من یشاقق الرسول، جو اللہ کی مخالفت کرتا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اس کے سامنے ہدایت نصیحت بالکل واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المومنین، اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کر غیروں سے دوستی، غیروں سے محبت اختیار کرتا ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جا تو جدھر جانا چاہتا جا۔